قانون فطرت یہی ہے کہ گدھی گدھے کو ہی جنم دیتی ہے، جیسے غلامی غلام کو ہی آگے بڑھاتی ہے۔ ہمارے اجداد انگریز کے ایک من وزن کو صرف 1 روپے میں راولپنڈی سے مری تک اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہ تھی ہماری غلامی کی قیمت۔ انگریز افسر گھوڑے پر سوار ہوتا اور خوش ہو کر اپنا بچا ہوا کھانا ان تھکے ہارے غلاموں کو دے دیتا۔ یہی ہماری اوقات سمجھی جاتی تھی۔ پلسی کی جنگ میں انگریز فوج کا 90% حصہ ہمارے ہی ہندوستانی سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ہم اپنی ہی دھرتی کے خلاف لڑ رہے تھے، اور غداری کرنے والا بھی ہمارا ہی میر جعفر تھا، جس نے انگریز سے ساتھ ہاتھ ملا کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان اپنی جانیں قربان کر کے آزادی کی جنگ لڑے، مگر افسوس ان کے خلاف تلواریں بھی ہمارے ہی اجداد نے اٹھائیں۔ پھر انگریز نے ہمیں مزید بانٹنے کے لیے پیروں ملاؤں اور مجددوں کو کھڑا کیا، تاکہ ہم لڑتے رہے، ڈٹتے رہے اور وہ ہم پر حکومت کرتے رہے۔ آج 21ویں صدی میں بھی عوام لمبی قطاروں میں کھڑی ہے، ہاتھوں میں راشن کارڈ، آنکھوں میں بھوک، اور دوسری طرف حکمران عیاشیوں میں مست ہے۔ یہ غلامی اب بھی باقی ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو شاید یوں لکھا جائے گا، یہ وہ قوم تھی جو اللہ کا نام تو لیتی تھی مگر مانتی اپنے اعلیٰ کاروں کو تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس کے حکمران بادشاہوں کی طرح جیتے تھے اور عوام روٹی کو ترستی رہی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک نسل کتابیں اور قلم تھامے وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے نکلی ہے۔ یہی ہے اصل روشنی، یہی ہے اصل آزادی۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہمیں غلام رہنا ہے یا پھر آزاد؟